الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت. وقال أيضا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، چونکہ بی بی کی ولادت بھی 20 جمادی الثانی کو آنے والی ہے، تو اس کی تیاری کرنے کے اعتبار سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ایام عزا کے اختتامی ایام ہوتے ہیں تو اس وقت مختار نامہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ 20 جمادی الثانی کے بجائے 9 ربیع الاول کی خوشی منائی جائے اور نانا کی درگت بنائی جائے. آپ نانا کو تو جانتے ہی ہیں. تو اسی طریقے سے اب بڑی خوشی آنے والی ہے. شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ اور اس کے اختتام پر چونکہ مختار نامے میں خوشی کے کچھ الفاظ یہ ہیں کہ مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ جو ہے مختار کی وجہ سے ہم اہل بیت کے گھروں میں چولہے روشن ہو سکے. مختار نے جو سر بھیجوائے اور جو ہدیہ بھیجوایا، اس ہدیے سے سادات کرام خاص طور پر زیدی سادات کے گھرانے کی لڑکیوں کے نکاح کروائے جا سکے مختار کے پیسے سے. اور مختار کی وجہ سے گھروں کے اندر اہل بیت میں خوشی آئی. تو یہ خوشی جو آنے والی ہے اس کی مناسبت سے شہزادی کی عید بھی منائی جاتی ہے. چنانچہ مختار جس وقت پیدا ہوا اس کا سن یاد رکھنا بڑا آسان ہے کیونکہ 1 صدی ہجری میں پیدا ہوا، یعنی جب پیغمبر کی ہجرت واقع ہوئی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت. ابو عبیدہ ثقفی جب ان کے والد بزرگوار مختار کو پہلی مرتبہ پیغمبر کے پاس لے کر آئے تو پیغمبر نے ان کے والد بزرگوار سے خطاب کر کے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ بچہ جو ہے ہمارے گھرانے میں کتنی خوشی لانے والا ہے. پیغمبر نے جو ہے مختار کے سلسلے میں ان کے والد بزرگوار کو ایک مرتبہ بشارت دی کہ یہ بچہ ہمارے اہل بیت کے اندر خوشی پیدا کرنے والا بچہ ہے. اور یہ وہی بچہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بھی پیش کیا گیا تو مولا نے قیس
کیس کہہ کے 3 مرتبہ اس بچے کے لیے کہا کہ یہ بچہ بہت ہوشیار بچہ ہے، بہت ہوشیار بچہ ہے، بہت ہوشیار بچہ۔ اسی مختار کے بارے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ تو ہمارے ائمہ سے بہت ساری فضیلت کے الفاظ مختار کے سلسلے میں موجود ہے۔ مختار نے خود باقاعدہ مولا امیر المومنین سے ڈائریکٹ تربیت حاصل کی تھی، اور ڈائریکٹ تلوار چلانا، اور جو ہے ساتھ ساتھ جتنی بھی تربیتی امور و غیب کی خبریں دینا اور مختلف قسم کے علوم مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے ڈائریکٹ حاصل کیے تھے۔ جس طرح مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم نے بھی تلوار چلانا خود مولا امیر المومنین سے سیکھا تھا، تو یہ سب مولا امیر المومنین کے شاگرد تھے ڈائریکٹ۔ میثم تمار، رشید حجری، حبیب ابن مظاہر، یہ سب جو ہے ڈائریکٹ مولا کے شاگرد تھے اصلا۔ چنانچہ مختار نے بھی ڈائریکٹ مولا امیر المومنین سے شاگردی اختیار کی تھی، تلوار چلانا، بہت سارے غیب کی باتیں سیکھنے کا کام بھی۔ ایک دفعہ جو ہے کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے، ایک مرتبہ جو ہے دشمنان اہل بیت کے محلے سے گزر ہوا۔ ایک طرف سے حضرت حبیب آ رہے تھے، دوسری طرف سے حضرت میثم تمار۔ ایک مرتبہ میثم نے حبیب کو دیکھ کر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے پیٹ والے کی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے شہادت ہو جائے گی، یعنی اشارہ تھا حبیب کی شہادت ہوگی، اہل بیت کی محبت۔ تو دوسری طرف سے حبیب نے کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ جس کو اہل بیت اور علی کی محبت میں اس درخت پر لٹکایا جائے گا، اور درخت پر لٹکانے کے بعد اس کو سولی دی جائے گی، اس کی زبان کاٹ کر اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے سولی دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی کاٹ دی جائے گی، اور وہاں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں خبر دے رہے تھے۔ حبیب میثم تمار کی خبر دے رہے تھے، میثم تمار حبیب کی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ دونوں چلے گئے، اتنی دیر میں رشید حجری جو ہے وہاں سے گزرے۔ ایک مرتبہ جو دشمنان اہل بیت میں سے کچھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنی یہ ساری باتیں، رشید حجری کو بلایا اور کہا کہ یہاں سے ابھی 2 بڑے جھوٹے گزرے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ موٹے پیٹ والا ہے، اس کو اہل بیت کی محبت پہ شہید کیا جائے گا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ اس کو سولی دی جائے گی، اور سولی دینے کے بعد اس کے ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد، زبان کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے درخت کے اوپر سولی پر لٹکا کر کے شہید کیا جائے گا۔ دیکھو کتنے جیسے لگتا کہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، اور جو ہے غیب کی باتیں جان کر کے جو ہے قیامت تک کی باتیں جو ہے ان کو پتہ ہو، ایسی اس طرح سے باتیں کر رہے تھے، ایسے جھوٹے یہاں سے گزرے۔ رشید حجری نے کہا کہ ہاں، ارے میثم یہ کہنا تو بھول ہی گئے کہ جو بڑا پیٹ والا حبیب کی شہادت جو واقع ہوگی، اس کا سر جو حاکم کی خدمت میں لے جائے گا، اس کو تو سب سے بڑا انعام دیا جائے گا۔ اور یہ کہہ کر رشید حجری بھی چل دی۔ کہا لو، ہم تو ان دونوں کو جھوٹا کہہ رہے تھے، یہ تو اس سے بھی بڑا جھوٹا نکل آیا ہے۔ نہیں تو یہ غیب کی خبریں جو ہے مولا امیر المومنین نے ساری باتیں خود ان لوگوں کو تربیت کر کے سکھائی ہوئی تھی۔ اور میثم نے کہا تھا کہ جو ہے مجھے آخر میں زبان کاٹ کے، میری زبان کو کاٹنے کے بعد جو ہے مجھے سولی پر لٹکانے کے بعد میری شہادت واقع ہوگی۔ جب میثم تمار، البتہ اس میں ایک اختلاف ہے کہ میثم تمار تھے یا رشید حجری، ان کو سولی پر لٹکا کر کے جو زبان کاٹی گئی تھی، زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ وہ رشید حجری تھے۔ وہ میثم تمار مشہور ہو گیا، لیکن یہ غلط مشہور ہو گیا ہے عبارت۔ خیر، جب لٹکایا جائے گا تو میثم تمار ہی سے جو غلط مشہور ہے وہ عرض کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے
ابن زیاد نے پوچھا، گرفتار کر کے جب لایا گیا، پوچھا کہ بھائی تمہارے جھوٹے امام نے کیا کہا ہے؟ اور ابن زیاد تو مولا علی کو جھوٹا کہتے تھے نا، کہا تمہارے جھوٹے امام نے کہا کہ میرے امام نے کہا کہ مجھے درخت پر لٹکا کر کے ہاتھ پیر کاٹ کے میری زبان کاٹ کر کے جو ہے مجھے شہید کر دیا جائے گا، اسی لیے میں اس درخت کو پانی دیتا ہوں۔ چنانچہ جو ہے کہا آج تمہارے مولا اور تمہارے علی، تمہارے جو ہے امام کی بات کو میں جھوٹ کر کے رہوں گا، اور جو ہے تمہارے ہاتھ پیر تو ضرور کاٹوں گا، لیکن تمہاری زبان ہرگز نہیں کاٹوں گا، تاکہ تمہارے امام کا قول غلط ہو جائے۔ تو میں سب نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جب میرے مولا نے ایک بات کہہ دی تو یہ تو ہو کر کے رہے گی، تم جتنا بھی منع کرو، کتنا بھی روکنے کی کوشش کرو، یقیناً جو ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ چنانچہ جو ہے میثم کو سولی پر لٹکایا گیا، درخت پر لٹکایا گیا، ہاتھ پیر کاٹ کے لٹکایا گیا۔ ایک مرتبہ جو ہے میثم نے جو ہے کوفہ والوں سے کہا آؤ جلدی آ جاؤ، میں جو ہے تمہیں قیامت تک کے کیا کیا حالات پیش آنے والے سارے قیامت کے حالات میں لکھواتا ہوں۔ اب جو ہے لوگ دوڑے دوڑے آئے قلم کاغذ لے کر کے، میثم تخت دار پر ہے، درخت پر لٹکے ہوئے اور جو ہے سولی پر لٹکے، اس کے باوجود جو ہے وہ سناتے جا رہے، زبان ان کی چلتی جا رہی کہ ابن زیاد کا یہ ہوگا، عمر سعد کا یہ ہوگا، یزید کا یہ ہوگا، ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے حیران و پریشان تھے۔ اور جو ہے ابن زیاد کو جب اطلاع ملی کہ ارے یہ باتیں جو قیامت تک کی میثم لکھواتے چلے جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری عوام میں بغاوت پیدا ہو جائے اور جو ہے ہماری عوام ہمارے ہی خلاف ہو جائے، اس کے نتیجے کے اندر جلدی سے جو ہے کوئی اس کا علاج کیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا ایسا کرو کہ جلدی سے جا کر میثم کی زبان کاٹ دو، ورنہ جو ہے ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ مجبور ہو کر جو ہے میثم کی زبان کاٹنا پڑے، جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے امام کے قول کو جھوٹ کر کے بتاؤں گا، وہ جھوٹ کر کے بتانے کے بجائے اسی کی بات غلط ہو کر کے رہے گی۔ تو یہ وہ ابتدائی شاگرد ہیں کہ جس میں مختار بھی شامل ہے۔ چنانچہ جو ہے یہ مولا کے ابتدائی درس کے جو غیب کی باتیں بھی جانتے تھے، اور مولا نے ان کو بہت ساری غیب کے رموز بھی بتائے ہوئے تھے، وہ شاگرد تھے کہ جو مولا کے ڈائریکٹ اور بہت خصوصی شاگردوں میں شامل تھے۔ اور اب آئیے اس میں جو ہے دو چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ مختار نے اپنا جو جہاد کیا، اس میں آپ سوچیے کہ اہل بیت علیہ السلام ان کے اوپر ان کی کوئی حمایت کرے، کوئی ان پر تھوڑی سی جو ہے حمایت کے ساتھ ساتھ مولا احسان کرے، تو ایسی صورت میں اہل بیت علیہ السلام ان کا احسان اس سے زیادہ بڑھ کر کے لوٹا دیا کرتے ہیں۔ تو مختار نے جو ہے اتنا بڑا اہل بیت کا کام کیا کہ ان کے گھروں کے اندر خوشی لے کر آیا، اور مختار جو ہے اتنا بڑا کام کیا کہ مختار نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے بجھے ہوئے چولہوں کو جلانے کا کام کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر پورے اہل بیت کے خاندان کو خوش کرنے کے باوجود اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مختار پر الزام نہ آتا تو پھر ہم مختار کی شخصیت میں شک کرتے۔ یہ الزام آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دشمنان اہل بیت کو مختار سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اور جو اہل بیت کی بڑی حمایت کی ہے۔ چنانچہ مختار میں دو کوالٹیز بہت اہم تھی۔ ایک تو یہ کہ استقامت بہت زیادہ تھی، ہر مشکل مرحلے میں استقامت سے کام لیا کر، اور استقامت ہر انسان کی زندگی میں استقامت بہت بڑی کامیابی کی علامت ہوا کر، کہ اگر اس آدمی میں استقامت ہے، پہلے جو ہے دیکھ لے کہ صحیح اور حق بات ہے، اس پر استقامت کرے، چھوٹی چھوٹی بات پر اس میں لغزش پیدا نہ ہو جائے، پہلے دیکھے حق بات ہے یا نہیں، حق بات ہونے کے بعد اس کے بعد ایک مرتبہ ڈٹ جائے اور پھر اس سے ہلنے کا نام نہ لے، تو اس استقامت میں ہمیشہ کامیابی ہوا کرتی۔ صبر و استقامت سے انسان کو کامیابی ملتی۔ تو دوسری طرف انسان کا خلوص
کہ جو نیت کی پاکیزگی اور واقعاً خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اس میں بھی انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ بلکہ امام خمینی کا کہنا یہ ہے کہ اگر ناکامی بھی ہو تو اس ناکامی میں بھی کامیابی ہے، اس لیے کہ اللہ کی خاطر ہے۔ تو یہ دو عنصر مختار میں بہت زیادہ تھے، خلوص کا عنصر اور استقامت کا عنصر۔ چنانچہ استقامت کی ایک چھوٹی سی داستان سنیں۔ ایک دفعہ سیانہ نام کی عورت جو فرعون کے دربار میں کام کیا کرتی تھی اور ان کے شوہر جو نبی تھے، مومن آل فرعون کہلاتے تھے، وہ بھی فرعون کے وزیر اعظم تھے۔ سیانہ ان کی بیوی فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی۔ دربار میں عورتوں کی جو خدمت کرنا ہوتی، وہ خدمت کرنے کا کام نبی ان کی بیوی انجام دیا کرتی تھی۔ سیانہ ان کا نام تھا۔ چنانچہ ایک دن فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرتے کرتے سیانہ کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ گئی تو اس نے ایک مرتبہ بے اختیار کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کر وہ کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی چونکی کہ یہ اللہ کون رحمان و رحیم آ گیا ہے؟ میرا باپ تو خدا ہے، وہ رحمان و رحیم تو نہیں، یہ کون سا خدا ہے کہ جو اللہ بھی ہے اور رحمان و رحیم بھی ہے؟ ان کو پہلے سے شائبہ تو تھا کہ ہمارے علاقے میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے اور ہمارے باپ کے خلاف کوئی سازش چل رہی ہے جس میں ہمارے باپ کی خدائی کو کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون لوگ ہیں۔ جب جو ہے سیانہ کے ہاتھ سے کنگھی گری تو ایک مرتبہ پتہ چل گیا کہ یہی لوگ جو ہمارے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہیں، انہی کے اندر جو ہے یہ خرابی موجود ہے کہ وہ فرعون کو خدا نہیں مان رہے بلکہ وحدہ لا شریک رحمان و رحیم کو خدا مان رہے۔ یہ جیسے ہی گری، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کنگھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم نے کس کا نام لیا؟ یہ میرے باپ کا نام رحمان و رحیم تو نہیں ہے، وہ خدا تو ہے لیکن رحمان و رحیم تو نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں، یہ وہ خدا ہے وحدہ لا شریک ہے کہ جو زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اور رحمان و رحیم ہے۔ کہا میں اسی خدا کو مانتی ہوں۔ بس یہ راز اچانک سے کھل گیا۔ آدمی کتنا ہی تقیے کے عالم میں زندگی گزارتا ہو لیکن کبھی کبھی اس کی زبان سے بے اختیار تقیہ ختم ہو جایا کرتا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے جب فرعون کی بیٹی کو پتہ چلا کہ سیانہ خود میرے باپ کو خدا نہیں مانتی، اس کا سجدہ نہیں کرتی، تو ایک مرتبہ جا کر کے فرعون کو بتا دیا کہ جو ہمارے وہاں پر کچھ بات سازش چل رہی تھی وہ ہمارے گھر کی عورتیں اور گھر کے اندر جو وزیر اعظم ہے ہمارا مومن آل فرعون، وہی جو ہے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت حزقیل پیغمبر اور ساتھ ساتھ سیانہ دونوں کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے اور دونوں کو پکڑ کر کے لایا گیا، ان کی اولادوں کو بھی پکڑ کر کے لایا گیا۔ جب آئے تو فرعون نے سیانہ سے کہا کہ تم خدا وحدہ لا شریک کو مانتی ہو، اگر تم نے میرا سجدہ نہ کیا تو ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں جو ہے قتل کر دیں گے۔ سیانہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں قتل ہونا منظور کرتی ہوں لیکن میں غیر خدا وحدہ لا شریک اور جو زمین و آسمان کو چلانے والا ہے اس کے علاوہ کسی اور خدا کو نہیں مانتی ہوں، میں آپ کا سجدہ نہیں کروں گی۔ ایک مرتبہ انکار کر دیا۔ انکار کرنا تھا کہ ایک مرتبہ کہا ہم دیکھو آگ میں آپ کو زندہ زندہ جلا دیں گے۔ چنانچہ آگ کے لیے لکڑیاں لائی گئی اور آگ روشن کی گئی، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تیل کا کڑاؤ ہوتا ہے، وہ کڑاؤ بھی گرم کرنے رکھ دیا، جس طرح تلی جاتی ہے حلوائیوں کے وہاں پر، اس طرح ایک کڑاؤ تیل کا تیار کیا گیا، گرم گرم جو تیل اس کے اندر ڈال دیا، اتنا گرم کیا گیا کہ آدمی اندر جائے تو پگھل جائے۔ تیل
اتنا گرم کہ جس میں جو ہے آدمی جائے تو پگھل جائے، اتنا گرم کیا گیا۔ چنانچہ کہا کہ اگر نہیں مانو گی تو ہم تمہیں زندہ زندہ جلا دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ہے پہلے تو فرعون نے ان کی ایک اولاد کو لیا اور کہا کہ دیکھو تم نے نہیں مانا تو تمہارے بچے کو اس گرم گرم تیل کھولتے کے اندر ڈال دیں۔ تو سیاح نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جو ہے شہادت کے لیے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ فرعون نے اس گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں بچے کو ڈال دیا، جس کے نتیجے میں بچے کی شہادت اس طرح ہوئی کہ اس تیل کی گرمی کی وجہ سے بچہ پگھل کر کے پانی بن گیا۔ اس کے بعد جو ہے کہا اب بھی مان جاؤ ورنہ جو ہے ہم دوسرے بچے کو تمہارا جلا دیں گے۔ دوسرے بچے کو بھی جو ہے لایا گیا، کہا کہ نہیں، ہم جو ہے اسی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، تمہارے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ دوسرے بچے کو بھی اسی کڑاؤ میں ڈال دیا گیا، جس کے وجہ سے بچہ بھی وہاں، دوسرا بچہ بھی پگھل کر کے پانی بن گیا۔ اب تو جو ہے فرعون نے دیکھا پھر بھی نہیں مان رہی ہے، تو اس عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو چھین لیا گیا اور کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو اس بچے کو بھی جو ہم جلتے کڑاؤ کے تیل میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ پہلے تو منع کیا، پھر جو ہے تردد میں پڑ گئی کہ ابھی جو ہے کیا کروں، اتنے چھوٹے بچے کو اگر کڑاؤ میں ڈالیں گے تو تھوڑی دیر میں پگھل جائے گا۔ وہ اب بڑے بڑے پگھل گئے تو یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو تو جو ہے تھوڑی دیر میں آگ پگھال دے گی۔ اب وہ تردد میں اب سوچنے لگی کہ اب ہاں یا نہ، کوئی جواب نہیں دے رہی۔ تو اتنی دیر میں پروردگار عالم نے اس بچے کو قدرت گویائی دی، اور قدرت گویائی دے کر کہا مادر گرامی، آپ نے اتنی زحمتیں برداشت کی، اتنی شہادتیں جو ہے منظور کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، آپ جو ہے اپنا ایمان ضائع نہ ہونے دیں، مجھے بھی جو ہے بھلے وہ لوگ جو ہے آگ میں ڈال دیتے لیکن آپ اپنی ایمان پر ڈٹی رہیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کی کوشش کریں۔ چنانچہ جو ہے اس کو ہمت آئی اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کا سجدہ نہیں کریں گے اور وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ چنانچہ اس چھوٹے سے بچے کو بھی ڈال دیا گیا۔ حضرت حزقیل کی بھی شہادت ہو گئی، سیانہ کی بھی شہادت ہو گئی، سارے بچوں کو بھی شہادت ہو گئی، اور شہادت ہونے کے بعد جو ہے ساری جائیدادیں بھی لے لی گئی، سارے مکانات بھی لے لیے، سارے کھیتی باڑی بھی لے لی گئی۔ حضرت حزقیل پیغمبر فرعون کے وزیر اعظم تھے، وہ عہدے بھی ضائع ہو گئے۔ لیکن قرآن نے ایک بہت عجیب جملہ استعمال کیا، اس جملے پر غور کیجئے، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب جو ہے حضرت حزقیل پیغمبر ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت حزقیل پیغمبر نے دعا کی کہ پروردگارا مجھے جو ہے اس مصیبت سے نجات دے۔ تو اللہ نے کہا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ہم نے حضرت حزقیل پیغمبر کو اس مکر سے بچا لیا جو فرعونی انجام دے رہے تھے۔ امام نے سوال کیا کہ حضرت حزقیل پیغمبر کی بھی شہادت ہو گئی، اس کی بیوی سیانہ کی بھی شہادت ہو گئی، تینوں بچے بھی جو ہے جل کر کے رہ گئے، تمام عہدے بھی ختم ہو گئی، تمام جائیدادیں بھی ختم ہو گئی، پھر اللہ نے کیسا بچایا؟ یہ کوئی اللہ کا بچانا تھا کہ جس کے نتیجے سب کی شہادتیں بھی ہو گئی، تمام عہدے بھی چھین گئے، تمام جائیدادیں، یہ کیسا اللہ نے بچایا؟ یہ امام سوال کر رہے اپنے اصحاب سے کہ یہ کیسا بچایا؟ چنانچہ جو ہے یہ کیسا بچانا تھا؟ یہ کیا اللہ اس طرح بچاتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی بچانے کا طریقہ ہے؟ نہیں، سب کچھ تو ضائع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے قرآن کہہ رہا کہ بچا لیا ہم نے، جو حضرت حزقیل پیغمبر کو بچا لیا۔ اس وقت جو ہے اصحاب حیران ہو گئے، تو اس وقت جو ہے کہا مولا آپ بتائیے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ مولا نے بتایا کہ ہاں اس میں بچانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حزقیل پیغمبر نے نہ تو جائیداد بچانے کی بات کی تھی، نہ جان بچانے کی بات کی تھی، نہ عہدے بچانے۔ انہوں نے کہا تھا پروردگار ایسے مشکل مرحلے میرا ایمان بچا لے۔ دیکھو تو صحیح حضرت حزقیل پیغمبر نے اللہ سے مانگا کیا تھا؟ مانگا یہ تھا کہ ایمان کو بچا لے۔ حضرت حزقیل کو پیغمبر نے ایمان بھی پروردگار عالم نے بچا لیا۔
اور محمد و آل محمد صلوات۔ تو مختار کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مشکل ترین وقت میں بھی استقامت سے کام لیا کر، صبر و تحمل سے کام لیا کر، اور اس کی وجہ سے صبر و تحمل میں ان کو کامیابی پروردگار عالم نے نصیب فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبر و تحمل کے علاوہ نیت میں بھی بڑا اخلاص پایا جاتا تھا۔ اخلاص سے عمل ہوتا ہے تو اللہ کی قدم قدم پر مدد انسان کو آیا کرتی ہے۔ چنانچہ ایک عالم دین تھے، وہ معاشرے میں مشہور تھے، اور لوگ جو ہے ان کے ساتھ کافی لوگ ساتھ چلا کرتے تھے، اور ہر آدمی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ان کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ چلا کرتے اور ہر قسم کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس عالم دین کے پاس ایک بلی پلی ہوئی تھی، بلی، اور وہ روزانہ گوشت والے کی دکان سے چھیچڑے جو بچ جایا کرتے تھے، جو پھینک دینے کے ہوتے تھے، وہ لا کر کے بلی کو کھلایا کرتے تھے، اور بلی کو کھلانے کے نتیجے کے اندر بلی جو ہے اس کے لیے غذا فراہم کرنے کی آسانی تھی۔ گوشت والا خود بھی لا کر دے جایا کرتا تھا کہ یہ چھیچڑے جو آپ اپنی بلی کو کھلا دیجیے۔ چنانچہ جب جو ہے یہ بلی کو کھلایا کرتے تھے، اور ان کو بلی کے کھلانے کی کوئی فکر نہ ہوتی تھی، اس لیے کہ قصائی آ کر کے، وہ گوشت والا آ کر کے وہ چھچڑے ہر روز بلی کے لیے دے جایا کرتا تھا۔ تو اس وقت جو ہے ایک مرتبہ اس عالم دین کا گزر گوشت والے کی دکان سے ہوا۔ جب دکان سے ہوا تو دیکھا کہ یہ اس تولنے میں ڈنڈی مار رہا ہے، تولنے میں ڈنڈی مار رہا ہے، یعنی کم تول کے دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ان کو لگا کہ یہ تو جو ہے غلط کام کر رہے ہیں، لیکن فوراً آ کر کے ان کو گوشت والے کو نصیحت نہیں کی، فوراً جو اس قصائی کو نصیحت نہیں کی، پہلے آئے وہ، اور آنے کے بعد اپنے گھر کے اندر تلاش کرنے لگے۔ بیوی نے کہا کیا تلاش کر رہے؟ کہا میں اپنی بلی کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا بلی کو تلاش کرتے کرتے ایک جگہ جو ہے بلی مل گئی، بلی کو جا لیا، اور لینے کے بعد شہر کے آخر میں چھوڑ کر کے آئے، اور آنے کے بعد پھر جو ہے گوشت والے کی دکان پر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ تم جو ہے تول رہے ہو وہ غلط قسم کا تول رہے ہو، لوگوں کا نقصان کر رہے ہو، اور جو ہے کم تول کر کے دے، روز قیامت تمہاری پکڑ ہو جائے گی، تمہارا عذاب ہو جائے گا۔ یہ تو گوشت والا جو ہے اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، آج آ کر آپ مجھے ہی نصیحت کریں، جاؤ آج سے آپ کی بلی کا چھچڑے دینا بند کر دیا ہم نے۔ چھچڑے پر یاد رکھیے گا، چھچڑے دینا بند کر دیا، چھچڑے دینا بند کر۔ تو عالم دین نے کہا تو میں پہلے ہی بلی کا انتظام کر کے آیا ہوں، مجھے پتا تھا کہ تم جو غصے میں آ کے میری بلی کے چھچڑے بند کر دے، میں پہلے ہی جو ہے وہ شہر کے آخر میں چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے جو ہے پہلے اس کا انتظام کرنا تھا، چنانچہ میں بلی کو پہلے ہی پھینک کر آیا ہوں، اسی لیے تو میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ بلی کے ہر ایک کے دل میں ایک بلی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے بلی کا کھانا بند نہ ہو جائے۔ کسی کے دل میں پیسے کی بلی چھپی ہوئی ہوتی ہے، کسی کے دل میں عہدے کی بلی چھپی ہوئی ہوتی ہے، کسی کے دل میں جائیداد کی بلی چھپی ہوتی ہے، کسی کے دل میں تعلقات کی بلی چھپی۔ جب تک کہ ہم بلیوں کو نکال کر کے پھینک کر رہیں گے تب تک ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اخلاص پیدا کرنے کے لیے ساری تمناؤں کو پہلے باہر پھینک کر آئے، پھر اس کے بعد مجاہد کی طرح جنگ کریں، تو دیکھیں کتنی انسان کو جنگ میں کامیابی ہوا۔ اس لیے مختار کی دوسری خصوصیت ہے کہ اس نے اپنی ساری بلیوں کو نکال دیا تھا، اور جو ہے خالصتاً راہ خدا میں کام کر رہا تھا۔ اسی لیے مختار کو استقامت کی وجہ سے اور اپنے اخلاص کی وجہ سے پروردگار عالم نے کامیابی عطا فرمائی، اور قدم قدم پر ایسی کامیابی عطا فرمائی جس کی کوئی توقع نہیں تھی۔ خاص طور پر جب مختار ابن زیاد کی جیل میں جاتے ہیں، اب جیل میں گئے تو مختار، اب ابن زیاد کی دو قسم کی جیل تھی،
ایک جیل عام جیل تھی جس میں لوگ چوری کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، زنا کرتے تھے، مختلف قسم کے جرائم کرتے، اس کے اندر ڈالتے تھے، اس کی مدت پوری ہوتی تھی، وہاں سے جو نکل جاتے۔ لیکن دوسری جیل جو وہ تھی جو دشمنان اہل بیت نے خاص طور پر اہل بیت کی محبت رکھنے والوں کے لیے جیل بنائی تھی، جس سے اندر کوئی جاتا تھا کبھی باہر نہیں نکل سکتا تھا، مر کے ہی نکلتا تھا۔ وہ جیل ایسی تھی، اور اتنی اندھیری جیل تھی جو آپ نے سیریل میں دیکھی، اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ جیل تھی۔ 100 تو اس کی انڈر گراؤنڈ میں سیڑھیاں تھی، 100 اس سے کچھ زیادہ، 100 یا 102 یا 105 اس قسم کی سیڑھیاں تھیں، ایک دم انڈر گراؤنڈ میں جو ہے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، اور وہاں جانے کے بعد بالکل اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ اور خاص طور پر جب باہر سے آدمی جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، لیکن کچھ دیر اندھیرے میں رہتا تو تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا نظر آتا۔ تو یہ ایک مرتبہ مختار کو جب وہاں زندان میں رکھا گیا تو اس وقت آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے اندھیرے میں ایک مرتبہ جیل کے آخر میں پہنچے۔ ایک مرتبہ ایک ایک کو دیکھتے جا رہے تھے اور ملتے جا رہے تھے، کہا ارے تم بھی یہاں پر، ارے تم بھی یہاں پر، ارے تم بھی یہاں پر، ارے تم تو دودھ لینے کے لیے نکلے تھے، تم یہاں جیل میں کیسے پہنچ گئے؟ کہا ہاں، جیسے میں دودھ لینے گیا ابن زیاد کی فوجوں نے اٹھا کر کے مجھے زندان میں ڈال دیا۔ کہا ارے تم تو روٹی لینے گئے تھے، کہا روٹی لینے گیا تھا، وہیں سے جو مجھے زندان میں جو ہے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہمارا جو ہے آدمی کہاں پر چلا گیا۔ اس طریقے کی زندان ہوا کرتی۔ چنانچہ جو ہے ایک مرتبہ آہستہ آہستہ مختار آخر تک 3 دن میں پہنچا ہے، اور جب پہنچا تو دیکھا ہے کہ ایک قیدی تو بڑے خطرناک طریقے سے، اس کے گلے میں طوق ہے، زنجیر، بیڑیاں، اور پھر اس کے بعد کمر میں لنگر، اور ساتھ ساتھ وہیں پر باندھا ہوا، وہاں سے کہیں ہل نہیں سکتا۔ باقی جو لوگ اس زندان میں پھر سکتے لیکن یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، کمرے کے اندر بند کیا ہو۔ جب جو ہے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ محسن تمار ہے۔ تم اس جیل سے زندہ چھوٹ کر کے جاؤ، اس لیے کہ میرے مولا نے خبر دی ہے، تم نہ صرف یہ کہ زندہ چھوٹ کر کے جاؤ گے بلکہ تم ہو کہ قاتلین حسین سے بدلہ لینے والا، میرے مولا نے خبر دی ہے، اس کو خبر دی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھنا کہ تم جو ہے کتنی جلدی یہاں سے چھوٹ جاؤ گے۔ اور دیکھو ایک بوڑھا عمیر کر کے ایک نام کا آدمی آئے گا، جو وہ آئے تو سمجھ لینا کہ تمہاری آزادی کا پروانہ آ گیا۔ ایک مرتبہ تھوڑی دیر ہوئی کہ دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، زندان کا دروازہ جو کھلا تو ایک مرتبہ پتہ چلا عمیر ابن عامر حمدانی، ایک بوڑھا 80 سال کا شخص جو ہے اس کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ اور وہ روتا جاتا ہے کہ بھائی میرا کیا قصور تھا، میری تو کوئی تقصیر ہی نہیں تھی، مجھے خامخواہ جو ہے زندان میں ڈال دیا گیا۔ روتا ہو تو وہ بھی روتا ہوا ایک مرتبہ نیچے پہنچا، اس کے بعد اندھیرے میں جو ہے وہ چلتا چلا، اور یہاں تک کہ 3-4 دن میں مختار تک پہنچ گئے۔ مختار جو ہے پہنچا، ایک مرتبہ وہ مختار نے عمیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم اس زندان سے تو ویسے کوئی چھوٹتا نہیں، ہر آدمی مر کے ہی نکلتا ہے، لیکن تمہیں جو ہے یہاں سے فوراً آزاد کر دیا جائے گا۔ عمیر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ زندان ہے ہی ایسا کہ جس میں کوئی آزادی نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس کے باوجود کہا کہ ہاں یہ ایک جو ہے مولا کی پیشین گوئی ہے، اس کی بنیاد پر تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اور تم جب جو ہے آزاد ہونا تو تم اہل بیت کی خدمت کے لیے میں تمہیں ایک ذمہ داری دے رہا ہوں کہ جب جاؤ تو اس کے بعد میرے لیے قلم، کاغذ اور سیاہی کا انتظام کرنا۔ چنانچہ یہ گویا کہ اس بوڑھے کو پروردگار عالم نے مختار کی مدد کے لیے وہاں بھیجا تاکہ حضرت مختار کی آزادی کا پروانہ لکھا جا سکے۔ ایک مرتبہ عمیر ابھی 1 آدھ دن وہاں جیل میں رہا کہ دوسرے دن
کوئی سپاہی باہر سے چیختا ہوا آیا کہ عمیر نام کا آدمی کون ہے، وہ باہر آ جائے۔ اس کو جو ہے حاکم نے آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ یہ بھی حیران تھا کہ جو ہے کسی کو آزاد نہیں کیا جائے، مجھے جو ہے ایک دم آزاد کر دیا گیا۔ وہ ویسے تو روتا روتا جو ہے، اب روتا روتا بڑی مشکل سے خاموش ہوا تھا، ایک مرتبہ آزادی کا پروان آ گیا۔ اب جو ہے باہر نکلا تو اس کے ذہن میں تھا کہ آل محمد کی خدمت کرنا ہے، چنانچہ جو ہے بہت ساری باتیں راز کی عمیر کو مختار نے نہیں بتائی، کہا بس میری اس خدمت کو انجام دینا جو اہل بیت کی خاطر یہ خدمت آپ کو انجام دینا، اس نے وعدہ کر لیا۔ اب عمیر باہر نکل رہا، وہ بھی حیران تھا کہ ابن زیاد تو کسی شیعہ کو اس زندان سے چھوڑتا ہی نہیں، جب تک کہ وہ یہاں پر زندان میں سڑ سڑ کے مر نہ جائے تب تک وہ چھوڑتا ہی نہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ اس کو چھوڑ دیا؟ وہ خود حیران تھا۔ ایک مرتبہ وہ حیران ہو کر کے گھر جاتا ہے تو پتہ چلا کہ گھر میں اس کی بیٹی نے ابن زیاد سے خود سفارش نہیں کی، بلکہ ابن زیاد کے گھر میں اس کی بیٹی دودھ پلانے کے لیے بچے کو جایا کرتی تھی۔ اب یہ جو ہے اختلاف ہے کہ اس کی بیٹی یا اس کی بھتیجی کوئی ایک تھی، بارہ ابھی اس کو بیٹی رکھے۔ اس کی بیٹی جو ہے ابن زیاد کے گھر میں اس ابن زیاد کی بیٹی کے بچے کو دودھ پلانے جایا کرتی۔ جب دودھ پلانے جاتی تھی تو ایک مرتبہ جب اس کے باپ کو زندان میں، عمیر خود پورے کوفے میں مشہور اس جہت سے تھا کہ اتنا بوڑھا 80 سال کا ہو گیا تھا کہ وہ پورے کوفے کو قرآن پڑھانے کا کام کیا کر۔ اس وقت ایک ہی قرآنی اکیڈمی تھی جس میں سارے محبان اہل بیت بھی اس سے قرآن پڑھتے تھے، دشمنان اہل بیت بھی عمیر سے قرآن پڑھتے تھے، اور جو ہے وہ گرفتار بھی اسی قرآن کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ ابھی حیران تھا کہ یہ کیسے جو ہے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ پہلے تو یہ سنیے کہ اس کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ وہ حیران تھا کہ مجھے گرفتار کیوں کیا گیا۔ کہا اس لیے کہ جب وہ قرآن پڑھایا کرتا تھا کوفے میں، تو وہ جس بچوں کو ابھی قرآن پڑھا اس کے باپ کو بھی یہی قرآن پڑھا چکا تھا، اس کے دادا اور نانا کو بھی جو یہی قرآن پڑھا چکا، یہ 3 نسلوں کو قرآن پڑھا تھا۔ اتنا بوڑھا آدمی تھا، 80 سال کا، قرآن پڑھایا۔ اور چونکہ وہاں پر کوئی قرآن پڑھانے والا تھا ہی نہیں، یہی ایک تھا جو سب کو قرآن پڑھاتا، عمیر۔ چنانچہ سب اس کو قرآن پڑھانے کے حوالے سے جانتے تھے کہ بڑا شریف آدمی ہے، بڑے تقیے میں بڑی صبر کے ساتھ زندگی گزارا کرتا، لیکن ایک دفعہ ایک حادثہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ کوفے میں بڑی سخت قسم کی گرمی پڑ رہی تھی، اور ظاہر پورا دن قرآن پڑھاتا تھا، تو لوگ جو ہے وہ جب درس پڑھاتے ہیں تو درمیان میں چائے پانی کی ضرورت پڑتی، تو یہ درمیان میں پانی پیا کر۔ ایک دن ایک بچے نے تھوڑا ٹھنڈا پانی لا کر کے دیا، اس نے ٹھنڈا پانی کیا، بہت گرمی ہو رہی تھی، ٹھنڈا پانی پیا، اور اس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا کہ مولا کے قاتلوں پر اللہ لعنت کرے۔ اور بڑا آہستہ سے کہا اس نے تاکہ کوئی سنے نہیں، کہ وہ دشمنان اہل بیت بھی تھے، کہا بہت آہستہ سے کہ مولا کے قاتلوں پر اللہ لعنت کرے۔ اس کی زبان سے نکل گئے۔ جب زبان سے نکلا تو ایک بچے نے سن لیا، بلکہ سارے بچوں نے سنا ہوگا، لیکن ایک بچہ جو کھڑا ہو گیا، کہا کہ استاد آپ نے میرے باپ کو گالی دی۔ وہ خلی کا بیٹا تھا، خلی کا بیٹا تھا، اس نے کہا میرے باپ کو آپ نے گالی دی، میرے باپ کو لعن طعن کیا۔ کہا کہ اب بیچارہ بوڑھا تھا، اس نے گھبرا کے کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے، میں تو جو ہے اب ٹال مٹول کرنے کی کوشش، لیکن خلی کا بیٹا تھا، وہ تھا خلی کی طرح ایک دم چپک گیا، ایک دم جاری نہیں چھوڑ رہے، ایک دم جو ہے وہ پیچھے پڑ گیا ایک دم، اور کہا کہ نہیں آپ نے جو ہے میرے باپ کو بھی گالی دی، ابن زیاد کو بھی گالی دیے، اور شمر کو بھی گالی دی، عمر سعد کو بھی گالی، سب کو گالی دی، میں جا کے ابھی حاکم کے وہاں پر میرے باپ کے ذریعے تمہاری شکایت کرو اور تمہیں زندان میں بند کریں۔ اوہ غضب ہو گئے۔ اس نے جو ہے سوچا بھی نہیں تھا کہ بچوں کے سامنے اتنا سا جملہ کہنے سے اتنی بڑی مصیبت آ جائے گی، ایک مرتبہ اتنی مصیبت آ گئی۔ اور خلی کا بچہ جب چھٹی ہو گئی جاتا ہے، گھر پر نہیں جاتا، گھر پر 2 گھنٹے کے بعد جاتا ہے۔ جانے کے بعد گھر پر جانے کے بعد الٹا گھر کے الٹی طرف گیا، اور جانے کے بعد ایک بالکل خلوت والی جگہ پر جہاں پر کوئی نہیں تھا،
وہاں پر ایک درخت سے اپنے آپ کو سر مارا، خون جاری ہو گیا، اور اپنے چہرے کو نوچا، اپنے کپڑے پھاڑ دیا، پھر 2 گھنٹے کے بعد گھر پر پہنچا تو آپ کو پتا ہے کہ ماں کی کیا حالت ہوگی۔ عورتیں تو ویسے ہی رانگ نمبر پر 2 گھنٹے بات کر لیا کرتی ہیں، تو یہ تو حقیقی مسئلہ تھا، اب کون سی جگہ کتنی بات ہوگی، کیا کیا مسائل ہو گئے ہوں گے، اب تو جو ہے بڑا مسئلہ پیش آ گیا۔ تو عورتوں کا کردار کبھی کبھی بڑا عجیب ہو جایا کرتا، یہاں پر عورتوں کا کردار کبھی منفی بھی ہے، مثبت بھی ہے۔ جیسے ابن زیاد کی بیٹی کو اس کی بیٹی یعنی عمیر کی بیٹی خود ابن زیاد کی بیٹی کے بیٹے کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی، اور وہ چند مہینے دودھ پلانے کے بچہ جو ہے عمیر کی بیٹی سے بڑا ہل گیا تھا۔ چنانچہ جب عمیر کو خود کو گرفتار کیا گیا تو وہ بہت روتے روتے اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو ابن زیاد کی بیٹی نے آ کے کہا کہ تو میرے بچے کو کیوں رلا رہی ہے، جو ہے دودھ پلانا تو صحیح طرح سے دودھ پلاؤ، جو اتنا رلا کیوں رہی ہے، اتنے بچے جو ہم بچے کو کیوں رلا رہی ہے، اتنا میرے بچے کو صحیح طرح سے کیوں؟ کہا میں کیا کروں، مجھے جو ہے اپنے باپ کو گرفتار کر لے، خود بخود رونا آ رہا ہے، مجھ سے تو رہا ہی نہیں جا رہا ہے، اس لیے جو ہے رونے پر رونا آ رہا ہے، میں کیا کروں، مجبور ہو۔ کہا ہوا کیا؟ کہا جو ہے میرے باپ کو گرفتار کر لیا گیا، اس لیے جو ہے میں بہت پریشان ہوں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، تو میں جا کر ابھی اپنے باپ سے جب سفارش تھی تو ابن زیاد کی بیٹی نے جا کر کے سفارش، اب جو ہے ایک مرتبہ میں اپنے باپ سے سفارش کروں گا، لیکن جو ہے بات کرنے سے کام نہیں۔ تو کہا کہ اگر سفارش کرنا چلو ابھی جا کر سفارش کرو تاکہ میرے باپ کو جو ہے زندان سے رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کی بیٹی خود عمیر کی بیٹی کے پاس خود ابن زیاد کا کمرے میں جاتی ہے، اور کہنے کے بعد اس کی بیٹی نے ابن زیاد سے کہا کہ بابا یہ جو ہے میرے بچے کو اگر آپ راحت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے باپ کو رہا کر دے، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ زندان میں بند ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ تو روتی جاتی ہے، جب یہ روتی تو بچہ بھی خود بخود رونے لگتا ہے، تو میرا بچہ جو ہے بڑا ناآرامی کی عالم میں، اس لیے آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ چھوڑ دیں۔ اس لیے جو ہے ابن زیاد نے بھی سوچا کہ بھائی میں اتنا طاقتور انسان ہوں، اور یہ بوڑھا عمیر جو قرآن پڑھانے والا ہے، جس کے کوئی تعلقات ہی نہیں ہیں اور بالکل غیر معروف شخصیت ہے، یہ کوئی مختار کی طرح مشہور شخصیت نہیں تھا، یہ کوئی یہ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم کی طرح کوئی مشہور شخصیت نہیں، ایک بہت معمولی سا شخص تھا۔ کہا چلو میں ابھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عمیر سے کہا کہ خبردار آئندہ تمہاری کوئی شکایت نہیں آئے، ورنہ جو ہے تمہیں زندان سے زندہ بچ کر کے نہیں نکلنا ہے، لیکن جو ہے میری بیٹی نے سفارش کی، تمہیں جو ہے میں میری بیٹی کی سفارش کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ چنانچہ ابن زیاد نے اپنے بیٹی کی سفارش کی وجہ سے اور عمیر کی بیٹی کی اس سے لنک ہو جانے کے نتیجے میں جو ہے ابن زیاد نے عمیر کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہاں عمیر کو جو ہے باہر لے کر آؤ۔ چنانچہ عمیر باہر آئے، اس نے اپنی ذمہ داری محسوس کی۔ تو عورتیں مختار کے کردار میں بڑا رول ادا کرتی، منفی اور مثبت دونوں۔ تو اللہ کی کیسی کیسی مدد شامل حال ہوتی، یہ اخلاص کی وجہ سے، استقامت اور صبر کی وجہ سے ہوا کر۔ چنانچہ آئیے دیکھیے کہ جب 11ویں محرم کو قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو عجیب کیفیت تھی۔ جب جو ہے قافلہ داخل ہوا تو ایک مرتبہ 2 منظر چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے پیش کر، 2 منظر پیش آئے۔ مولا سید سجاد ایک مرتبہ ان سے بچے نے آ کر کے، ایک چھوٹا سا 5-6 سال کا بچہ آ کر کے مولا سید سجاد کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتا ہے، اور گھٹنے کو ہاتھ لگانے کے بعد مولا سید سجاد سے کہتا ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ مولا سید سجاد پوچھتے ہیں کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں، میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں، حبیب ابن مظاہر۔ ایک مرتبہ مولا سید سجاد جب شہر میں داخل ہوا کرتے تھے تو مولا سید سجاد کو اونٹ پر سے اتار دیا جاتا تھا، اور اتارنے کے بعد ہائے گلے میں توق،
اور کمر میں لنگر جس کی وجہ سے سر بھی جھکا ہوا ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور پیدل چلایا جاتا ہے شہر کے پورے راستے۔ مولا سید سجاد کو پیدل چلایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب بچہ آیا، ایک مرتبہ مولا سید سجاد نے پیچھے مڑ کر کے اونٹوں کی طرف دیکھا اور کہا پھوپھی اماں، ارے حبیب کا بیٹا آیا، حبیب کا یتیم آیا ہے۔ جیسے ہی حبیب کا نام زینب نے سنا، کہا کہاں ہے؟ ارے کہا اے بیٹا، ارے تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ ایک مرتبہ ماں جو ہے اس کا تذکرہ سنا تو چھت پر جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے ایک نے پکار کر کہا شہزادی، میں یہاں پر چھت پر بیٹھی ہوئی ہوں اور گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہے، اس لیے کہ ارے اس منظر کو دیکھنے کی مجھ میں جرأت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے حبیب کی زوجہ سے کہا اے حبیب کی زوجہ، ہم تمہارے شوہر حبیب کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اپنے شوہر کا پرسہ دیتے ہیں۔ آئے زینب کو بھی کیا کوئی پرسہ دینے والا ہے؟ آئے زینب کو کیا حسین کا پرسہ دیا جا رہا، عباس کا پرسہ دیا جا رہا، اکبر کا پرسہ دیا جا رہا، قاسم کا پرسہ دیا جا رہا، اور محمد کا پرسہ، علی اصغر کا پرسہ دیا جا رہا۔ ہائے زینب نے اس طرح اپنے مصائب کو بھلا کر کے زوج حبیب کو ایک مرتبہ پرسہ دینا شروع کیا۔ ہاں تو ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کے برابر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بی بی زینب کو سلام کیا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اور کہتی جاتی تھی کہ میں اس منظر کا بدلہ ضرور لوں گی، اس منظر کا بدلہ بغیر لیے، انتقام لیے بغیر نہیں چھوڑوں گی۔ زینب نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں مالک اشتر کی بیٹی فرح، بڑی بیٹی فرح ہوں، اور میں اس منظر کا بدلہ ضرور لوں گی، اس منظر کا انتقام ضرور لوں گی۔ ہاں عورتوں کا کردار دیکھے کہ کس طرح اپنا کردار پیش کر رہی۔ چنانچہ قافلے کو آگے بڑھایا گیا۔ عمر سعد کی خواہش یہ ہے کہ جلد از جلد دربار ابن زیاد میں قافلہ پہنچ جائے تاکہ اس کو جلد از جلد انعام مل سکے، لیکن ابن زیاد نے کہلایا کہ اے عمر سعد، اتنی جلدی بازاروں سے گزار کر قافلے کو کیوں لا رہے ہو؟ ابھی تو ہم نے اپنے دربار کی سجاوٹ کو مکمل نہیں کیا۔ عزیزو دوسرا جملہ سنو گے، ہائے دل پر ہاتھ رکھ کر سننا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا ارے اتنی جلدی تم قافلے کو کیوں لے کر آئے؟ اتنی دیر تک بازار کوفہ میں علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو، رسول کی نواسیوں کو کھڑا کرو۔ ارے بدماشوں باشوں کے درمیان کہ سارا کوفہ زینب و ام کلثوم کی بے پردگی کا تماشا دیکھ لے۔ ہائے تماشا دیکھنے کا حکم ایک مرتبہ دیا، کہا جب تک کہ ابن زیاد یہ چاہتا تھا کہ میرے دل میں ٹھنڈک اسی وقت پہنچے گی جب جو ہے اہل بیت کے قافلے کو اتنی دیر تک کھڑا کیا جائے کہ ہر ایک نامحرموں کی نگاہیں زینب و ام کلثوم پر نہ پڑ جائے۔ سارا
مجمع جو ہے اوباشوں کا ہے۔ ارے ایک مرتبہ بازار سے جب جو ہے سب کی نگاہیں ایک نامحرموں پر پڑنے لگی، نامحرم عورتوں پر پڑنے لگی، ایک مرتبہ ارے نوکے نیزہ سے حسین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی تاکہ کوئی ارے زینب ام کلثوم کی بے پردگی کو نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ جس سازش کی بنا پر ہم نے بازار میں قافلے کو روکا تھا وہاں پر تو الٹا منظر پیش آ گیا، ہماری بدنامی ہو رہی ہے اور جو ہے ایک مرتبہ عوام ہمارے خلاف ہو رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نوکے نیزہ پر جو حسین کا سر تھا اس نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے عوام ساری کی ساری ارے بیویوں کی دیکھنے کے بجائے حسین کے نوکے نیزہ پر سر کو تلاوت کو سننے کے لیے چلے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراج اعدام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔